الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ آج اب حضرات کے سامنے مختصر انداز میں صدقۃ الفطر کے کچھ احکام و مسائل اور فضائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے مسلمانوں پر روزے فرض فرمائے۔ الحمدللہ بہت سارے مسلمان مرد اور عورت، خواتین حضرات، مرد حضرات، بوڑھے جوان، یہاں تک کہ بچے، ان سب نے بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کیا۔ روزہ دار کھانے پینے سے اور اللہ رب العزت نے جو چیزیں دیگر مہینوں میں حلال کر رکھی تھیں ان چیزوں سے بچنے کا تو اہتمام کیا، لیکن روزہ رکھنے والا چاہے کتنا ہی اہتمام کرے، کچھ نہ کچھ کوتاہی گفتگو میں، بات چیت میں، فضول مصروفیات ایسی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے روزے کے اندر کچھ فرق پڑتا ہے، روزے پر کچھ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی گئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وساطت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا، جو روزہ دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ صدقہ فطر واجب ہونے کے دو مقاصد ہیں کہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے اوپر صدقہ فطر کیوں واجب کیا، تو اس کی دو وجوہات ہیں، دو بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ روزے کی کوتاہی، روزے کی حالت میں جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے تھا، ویسے اہتمام نہیں ہوا۔ نظروں کی حفاظت نہیں ہوئی، زبان کی حفاظت نہیں ہوئی، کان کی حفاظت نہیں ہوئی، فضول مصروفیات میں بیٹھے رہے، فضول گفتگو میں بیٹھے رہے، کسی کی غیبت کی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر تہمت لگائی، چغل خوری کرتے رہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کوتاہیوں کی وجہ سے روزے کے اثرات پر، اس کی جو روحانیت ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ تو جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جو کوتاہیاں روزے کی حالت میں ہوئی تھیں، اللہ رب العزت اس صدقۃ الفطر سے اس کی تلافی فرما دیتے، اس کو پاک و صاف فرما دیتے۔ اس لیے فرمایا زکاة الفطر طہرة للصائم، روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا۔ پھر دوسرا فائدہ، دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام۔ امت میں بہت سارے ایسے ہیں جن کو کھانے پینے کی تکلیف ہے، بہت ساری بیوہ عورتیں ہیں، بہت سارے ضرورت مند ہیں جن کے لیے عید کے دن میں خود اپنی ضرورت پوری کرنے کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کچھ میٹھا، کچھ بریانی، کچھ اچھی چیزیں، کچھ ضروریات، یہ ساری چیزیں پورا کرنے کے لیے ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہوتا،
اس لیے عید سے پہلے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں گے تو مسکینوں کی عید بھی ہو جائے گی، تاکہ وہ لوگ بھی اس روز خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے، اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے صاحب وسعت، جن کو اللہ رب العزت نے وسعت دی ہے، ان مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کریں، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں اور ابن ماجہ میں یہ حدیث میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول ہیں، عید سے 2-3 دن پہلے، جیسے عید سمجھو جمعرات کو ہوگی یا جمعہ کو ہوگی، تو عید سے 2-3 دن پہلے جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ مناسب بھی ہے تاکہ مستحق حضرات پہلے سے عید کی تیاری کر سکیں۔ اب اگر کوئی عید کے دن فجر کی نماز کے بعد صدقے کی رقم لے کر پہنچے گا تو ضروریات پوری کرنے میں مساکین کو، ضرورت مندوں کو دقت ہوگی، اس لیے 2-3 دن پہلے ہی اپنے گھر والوں کی طرف سے اور اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اب ایک مسئلہ اہم یہ کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو شخص زندگی کی لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکے، اس شخص پر عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ 1 سال کا ہونا ضروری ہے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے، لیکن صدقہ فطر میں 1 سال کا ہونا ضروری نہیں۔ اگر کوئی رمضان میں اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، صاحب وسعت ہو گیا، تو اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر واجب ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی مسافر ہے، سفر پر نکلا ہوا ہے، اپنے مقام پر نہیں ہے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اب جو مریض، ایسا مریض تھا کہ اس نے رمضان میں روزے ہی نہیں رکھے، کیونکہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کی جو وجوہات بتائیں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ روزے کی کمی کوتاہیاں اس سے تلافیاں پوری ہوتی ہیں۔ اب ایک ایسا مریض جس نے رمضان کے مہینے میں روزے ہی نہیں رکھے، اب وہ یوں کہے کہ میں نے روزے ہی نہیں رکھے اس لیے میرے روزوں کی صفائی کے لیے صدقۃ الفطر ادا کرنا میرے لیے ضروری نہیں، بلکہ جو مریض ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں دی، تب بھی وہ مریض جو ہے اپنی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب یہ صدقۃ الفطر کے وجوب کا وقت کب ہے؟ عید الفطر کے دن، یعنی عید کے دن صبح صادق ہے، صبح صادق، لہذا جو شخص اس وقت کو صاحب نصاب کے مالک ہونے کی حالت میں پائے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ اب جیسے عصر کی نماز کب پڑھنا ہوتا ہے؟ جب عصر کی نماز کا وقت آتا ہے۔ مغرب کی نماز، مغرب کی جب غروب آفتاب ہو اس وقت مغرب کی نماز واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقۃ الفطر جو واجب ہوتا ہے وہ عید کے دن صبح صادق، جو عید کے دن صبح صادق مطلب اذان ہوتی ہے، صبح صادق پر ہی اذان ہوتی ہے، اس وقت جو ہے صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ اور عید سے پہلے پہلے اس صدقۃ الفطر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ نابالغ بچے، گھر میں نابالغ بچے ہیں، 5 سال کا بچہ ہے، 8 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے بھی باپ جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اگر نابالغ بچہ 12 سال کا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ خود مالک ہے، اس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، تو وہ خود اپنی طرف سے ادا کرے، خود اپنی طرف سے، یا والد جو ہے اس کی طرف سے ادا کرے۔ کم فہم پاگل کچھ احباب ہوتے ہیں، الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے، کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں یا کم فہم ہوتے ہیں سمجھ کے اعتبار سے، ان کی طرف سے بھی جو ہے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ بڑی اولاد کی طرف سے، گھر میں بڑی اولاد ہے، 20 سال کی، 22 سال کی، 18 سال کی اولاد ہے، نابالغ نہیں ہے، اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو خود اپنی طرف سے ادا کریں۔ ہاں اگر پیسہ ہے اور وہ باپ کی پرورش میں رہ رہے ہیں تو باپ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ بیوی ہے، بیوی کی طرف سے بھی، بیوی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، شوہر کو ادا کرنا پڑتا ہے، تو بیوی کی طرف سے بھی شوہر خود جو ہے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ مرحومین کی طرف سے، رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہو گیا، اس سے پہلے کسی کا انتقال ہو گیا، تو مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ مرحومین کی طرف سے صدقۃ الفطر، جو زندہ ہیں ان کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے۔ اور صدقۃ الفطر رمضان میں ادا کرنے کی کوشش کر، کوئی اگر رمضان سے پہلے ادا کرے تو صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، ہاں عید کے بعد ادا کرے گا تو وہ بھی ادا سمجھی جائے گی، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرے۔ اب
صدقہ فطر کی شرعی مقدار، یہ ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ ہے۔ صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ امارت شریعہ کرناٹک کی جانب سے اعلان ہوا کہ 75 روپے ادا کر دیے جائیں۔ اب اسی 75 روپے کو کم درجے کا آدمی بھی ادا کر رہا ہے، کروڑ پتی بھی ادا کر رہا ہے، لکھ پتی بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی بے مروتی کی بات ہے۔ صدقۃ الفطر کی جو شرعی مقدار ہے وہ نصف سا کہتے ہیں موجودہ اوزان کے اعتبار سے۔ اوزان یعنی آج کے جو وزن کرنے کے جو آلات ہیں، وزن کرنے کی جو مشنریاں ہیں، تولنے کے جو ترازو ہیں، موجودہ اوزان کے اعتبار سے نصف سا کہتے ہیں 1 کلو 574 گرام 640 ملی گرام، یہ نصف سا۔ اب اس کی قیمت جتنی ہوتی ہے اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اب اس کی قیمت جو ہے بہت کم ہوتی ہے، جیسے 75 روپے۔ اب یہ بھی بازاری قیمت کا اعتبار ہوگا، ہول سیل قیمت کا نہیں، اور راشن کی دکانوں میں جو گیہوں جس قیمت میں ملتی ہے اس قیمت کا اعتبار نہیں، بلکہ بازار میں جو قیمت چل رہی ہے اس قیمت کا، ریٹیل جو قیمت چل رہی ہے اس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ اب گیہوں کے اعتبار سے اگر صدقہ فطر ادا کریں گے تو 75 روپے بنتی ہے، لیکن لکھپتی ہیں، ماہانہ 30,000 50,000 روپے کما رہے ہیں، ان کے لیے 75 روپے اپنے گھر کے 5 افراد کی طرف سے 250-500 روپے بھی نہیں بنتے۔ اب وہ 500 روپے سارے مہینے کی زکوٰۃ، سارے مہینے کے روزے کی زکوٰۃ سمجھ کر نکال رہے ہیں۔ حالانکہ تھوڑا جائزہ لیں تو پہلے روزے سے لے کر 30 روزے تک کتنی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں۔ نظروں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، کس کی غیبت کی، کس کی چغلخوری کی، کس پر الزام لگایا، کس پر تہمت لگائی، ان چیزوں سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کی وجہ سے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ صدقۃ الفطر ان کمی کوتاہیوں کو دھلنے والا ہے، پاک صاف کرنے والا ہے۔ جب آدمی صدقہ ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے روزہ اس کا پاک و صاف ہو جاتا ہے، روزہ اللہ رب العزت کے اس کا مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جنہیں مالی وسعت دی ہے تو 75 روپے نہیں بلکہ کھجور ہے، کشمش ہے۔ اب کھجور، وہ کھجور کی قیمت کیسے نکالیں گے؟ 3 کلو 150 گرام، 3 کلو 150 گرام۔ اب بازار میں 3 کلو 150 گرام کی قیمت کھجور کی یا کشمش کی، کشمش کہتے ہیں منقے کو۔ اب منقہ 3 کلو 150 گرام بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے، بازار میں معلوم کر لیں، اس حساب سے جو ہے ایک آدمی کا صدقۃ الفطر ادا کریں، کھجور سے ادا کریں، کشمش سے ادا کریں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بصرہ میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، پیغمبر علیہ السلام نے 1 سا کھجور یا جو یا آدھا سا گیہوں کا صدقہ ضرور قرار دیا ہے۔ لیکن جب حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں تشریف لائے اور یہ دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے، جیسا آج کے دور میں ہے، گیہوں کا بازاری بھاؤ کھجور کے مقابلے میں، کشمش کے مقابلے میں بہت سستا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور دیکھا کہ گیہوں کا بازاری بھاؤ سستا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی کھجور سے اور کشمش سے اگر ادا کریں گے تو بہت بہتر ہے۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صرف اپنے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ 1 مہینے کا روزہ، اس مہینے کے روزے کی کمی کوتاہی صدقۃ الفطر کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہے، تو 1000 نہیں 2000 روپے بھی اگر دیں اور ہمیں کہا جائے کہ آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے تو آدمی اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اگر 1 مہینے کے رمضان کے روزے بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ہماری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یہ سمجھ کر اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے تو اس کے لیے کھجور کے حساب سے اور کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرنا کیا ہوگا؟ آسان ہو جائے گا، ورنہ تو پھر وہی مالدار بھی، لکھپتی بھی، مہینے میں 20,000 50,000 کمانے والا بھی، اور جیب میں ایک عید کے موقع پر 2,000 5,000 کے کپڑے سلانے والا بھی، سب جو ہے 75 روپے نکال کر آرام سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے مالی وسعت رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صدقۃ الفطر جو ہے کھجور سے کشمش سے ادا کریں۔ اور جیسا کہ معلوم ہے فطرے کی رقم، صدقۃ الفطر کی رقم جو ہے مسجد میں یا کہ قبرستان میں لگانا درست نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، ان لوگوں کو صدقہ فطر ادا کریں، جو مستحق ہیں، حقیقت میں مستحق ہیں، ان لوگوں کو جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔
اور مدارس بھی اس کے سب سے زیادہ صحیح مصرف ہے کہ وہاں پر پڑھنے والے بچوں کے اوپر وہ روپیہ صدقۃ الفطر کا خرچ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا صدقہ فطر ادا بھی ہو جائے گا اور مدارس دینیہ کی حفاظت، مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا تعاون بھی ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر عید سے تقریباً 2-3 دن پہلے ادا کر کے مکمل فارغ ہو جائے اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے۔ اور آج جمعۃ الوداع ہے، تو اس دن کے اعتبار سے ایک میسیج جو ہے بہت زیادہ فارورڈ ہو رہا ہے، بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ وہ میسیج یہ ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن اگر کوئی آدمی 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے وجہ سے اس کے 700 سال کی قضا نمازیں بھی اگر ہوں تو اللہ رب العزت سب کو معاف فرما دے گا۔ یہ ایک من گھڑت بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کر کے پھیلائی جا رہی ہے، یہ ایک جھوٹا ہے، یہ ایک غلط میسیج ہے، یہ ایک شیطانی دھوکہ ہے۔ بخاری شریف میں جلد اول میں حدیث نمبر 572 میں باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ زندگی کے اندر جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام قضا نمازوں کا الگ الگ ادا کرنا ضروری ہے۔ جمعۃ الوداع کے دن 4 نفل پڑھنے سے زندگی بھر کی قضا نمازیں معاف نہیں ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو آدمی سال بھر آرام سے فجر میں سوئے پڑے رہتا، ساری نمازیں چھوڑ دیتا اور اس انتظار میں رہتا کہ جمعۃ الوداع آئے پھر اس دن میں 4 رکعت پڑھ کے اپنی قضا نمازیں معاف کرواؤں۔ یہ ایک جھوٹا میسیج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس آدمی نے مجھ پر جھوٹ باندھا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی حضور کی نسبت کوئی اگر غلط بات بیان کر کے اس کو میسیج کے طور پر لکھ کر فارورڈ کر رہا ہے، شیئر کر رہا ہے، اتنا پھیلایا جا رہا ہے اس کو کہ اگر کوئی 4 رکعت پڑھ لے تو 700 سال کی بھی اگر نمازیں قضا ہوئی ہو تو اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ نماز کا اپنا ایک مقام ہے، نماز ایک محترم شان عبادت ہے، اس کو اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اور جمعۃ الوداع جب آتی ہے تو اس میں بھی بہت سارے خرافات لوگوں نے اپنے اعتبار سے گڑھ لیے کہ جمعۃ الوداع ہے اس کو جدا کرنا چاہیے، رو کر دھو کر اور بہت ساری چیزیں اس میں شامل کر لی گئیں، تو یہ اس طرح کے خرافات بھی شریعت میں کوئی ثابت نہیں۔ ہاں یہ آخری جمعہ ہے، افسوس ہے، دکھ ہوتا ہے کہ 3 جمعہ ہم سے نکل گئے رمضان مبارک کے، یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ کا مقام و مرتبہ، اور پھر جمعہ کا مستقل ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کے باوجود رمضان کا جمعہ اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس اعتبار سے اگر دکھ ہو رہا ہے کہ آخری جمعہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، تو عبادت میں ہمیں گزشتہ دنوں میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اور جتنی عبادت ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی۔ ابھی آخری جمعہ ہے، چلو بھائی وقت بہت قریب آ چکا ہے، جلدی جلدی ہم اپنا کام پورا کر لیں۔ جیسے دنیاوی ضرورتیں پوری کرنے کے اعتبار سے کہا جائے کہ فلاں ڈیٹ آخری ڈیٹ ہے، اس وقت سے پہلے اپنا کام کرنا ضروری ہوگا، تو آدمی کس طرح چوکنا رہ کر کہ وقت قریب آ رہا ہے، ڈیٹ قریب آ رہا ہے، اس کے بعد کام نہیں ہوگا، اس کے بعد جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا، تو اپنے ذہن و دماغ میں وہ ڈیٹ رکھ کر کس طرح تیاری میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک ڈیٹ ہونا چاہیے کہ جمعرات کا دن ہوگا یا جمعہ کا دن ہوگا، عید کا دن آ جائے گا، کچھ روزے باقی ہیں، ہم نے قرآن کریم اگر مکمل نہیں پڑھا ہے تو کم سے کم مکمل قرآن کریم پڑھے۔ اگر تراویح میں سننے کا موقع نہیں ملا تو پورے قرآن کریم موبائل میں بھی موجود ہیں، ائمہ حرم کے، امام الحرمین و شریفین کے ائمہ کے پورے قرآن کریم موبائل میں موجود ہیں۔ 8 گھنٹے 9 گھنٹے لگتے ہیں، 8 گھنٹے 9 گھنٹے اگر کوئی آدمی بیٹھ کر وقفاً بیٹھ کر جو ہے سن لے، پورا قرآن کریم سننے کا بھی، قرآن کریم سننا، قرآن کریم کو دیکھنا، قرآن کریم کو پڑھنا، سارا کا سارا عبادت ہے۔ الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ الف لام میم ایک حرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نہیں کہتا کہ الف الگ حرف، لام الگ حرف، میم الگ حرف، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر پڑھنا نہیں آ رہا ہے تو قرآن کریم سنو۔ موبائل میں دیگر لغو چیزیں دیکھنے سے، کامیڈی دیکھنے سے، آج رمضان کے مہینے میں بھی اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، مسلمان کامیڈی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں رمضان مبارک کے مہینے میں۔ تو ان مبارک مہینوں میں موبائل کو اللہ رب العزت نے ایک نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، تو اس کا صحیح استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ بیانات سنیں اور پھر قرآن کریم سنیں۔ مختلف قراء کرام اتنے بہترین انداز میں قرآن کریم کو پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن کریم کھول کر بیٹھ کر سنیں، بہت بڑا مزہ آئے گا۔ کچھ دیر اس طرح سن لیا، کچھ دیر قرآن کریم پڑھ لیا، کچھ صورتیں کبھی یاد کر لیں جو یاد ہیں اس کو پڑھ لی، کچھ وظائف یاد کر لیے، کچھ کسی سے دعا، کسی مولانا سے پوچھ لیا کہ اس عشرے میں کون سی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے،
جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس آخری عشرے میں شب قدر کو اگر میں پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معافی چاہنے والے کو آپ بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اس دعا کو آپ پڑھیے۔ ایک چھوٹی سی بات یاد کرنے کے لیے کوئی بڑی دقت نہیں ہوتی۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے فقرے ہم ایسے ہی زبانی طور پر یاد کر لیتے ہیں، تو دعائیں سن کر بھی یاد کری جا سکتی ہیں، دیکھ کر بھی یاد کری جا سکتی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔ جن حضرات کی سنت ہے معافی